جو مجھے خطرہ اب نظر آ رہا ہے، میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کی ہے، جو رسک ریٹنگ ہوتی ہے نا، جو انٹرنیشنلی جو ادارے ہیں، کریڈٹ ریٹنگ ادارے ہیں، موڈیز، فچ، یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ ریٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کی یہ ہمارے دور میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو تھی، جب سے ہم گئے ہیں وہ نیگیٹو پہ آ گئی ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اب سخت نہیں ہے قرضے واپس کرنے کی۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں تو جو قرضے کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا ہوا، اور میں پھر سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک میں طاقتور لوگ ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ یہ بتایا تھا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے ہم نے اپنی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر اس ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا، اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہونے دی، کیونکہ پاور تو جس کے پاس ہے وہ روک سکتے تھے، یہ جو سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف، میں نے تب کہا اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ ایک دفعہ ہماری سیاسی استحکام نہ رہا، یعنی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جو دائر کر رہے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ہماری معیشت پہ۔ معیشت جو ہوتی ہے وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی سیاسی استحکام کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کا سیاسی استحکام بکھرتا ہے، معیشت بھی بکھرتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ ذرا آپ کو فگر دیتا ہوں کہ ہماری رسک ریٹنگ 4 مارچ کو 5% تھی، یا صرف 5% لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے قرضے یعنی واپس نہیں کر سکیں گے، یعنی رسک ہے پاکستان، صرف 5%۔ جیسے ہی انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل کی اسمبلی میں، 4 دنوں کے اندر وہ وہاں سے گئی 5% سے دگنی ہو کے 9% پہ چلی گئی، صرف کیونکہ جیسے ہی ان کو لگا کہ اب پولیٹیکلی سٹیبل نہیں ہوگا ملک، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، دگنی ہوگی رسک ریٹنگ۔ اور آج کیا ہے؟ آج پاکستان کی جو رسک ریٹنگ ہے 22.7 ہے۔ 22.7 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے باہر سے یہ جو ہمارا $30 ارب کی فائنینسنگ کروانی ہے، اس کو فائنینس کرانا مشکل ہو جائے گا۔ جو بینکس ہیں وہ ہمیں پیسے دیتے ہوئے ڈریں گے، کیونکہ رسک پہنچ گئی ہے 22.7%۔ میری جو یہ صرف میڈیا ٹاک اس لیے ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جلدی سے جلدی صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، مجھے اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے پرسنلی اس وقت، کیونکہ ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ جیسے جیسے یہ ملک اس طرف لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں، ملک سنبھالا نہیں جا رہا، ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے لیکن ملک نیچے جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ اس کی اکانومی اب سٹیبلائز نہیں ہونے لگی۔ ہماری جو اکانومی ہے، جو ہماری معیشت ہے، یہ اب نیچے جائے گی، اور نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ کو کوئی اب اعتماد ہی نہیں ہے، نہ اندر مارکیٹ کو اعتماد ہے نہ باہر۔ اس لیے میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو، کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائیں پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، جس دلدل میں بڑی تیزی سے یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں دھکیل رہی ہے۔ سازش تو انہوں نے کر دی، اپنے کرپشن کیسز کے اوپر تو انہوں نے آتے ساتھ ہی فیصلے کروا لیے۔ اب رمضان شوگر مل ان کی اس کے تو کیس فوری لگا ہوا کہ جی اس کا کیس ختم کرو۔ ایف آئی اے کا جو شہباز شریف اور بیٹوں کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ بھی 4 گواہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، مقصود چپڑاسی بھی چلا گیا ہے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی نہیں ہے، وہ تو ہو رہا ہے سارا کچھ، ملک کو یہ نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج میں اپنی ساری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ اس ملک کو اگر ہم نے مزید اس دلدل سے نکالنا ہے، اس طرح کی مہنگائی سے بچانا ہے جس طرف جا رہی ہے چیزیں مہنگی، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی بجلی اور مہنگی ہونے والی ہے، ان کی رپورٹ میں ہے۔ ہم نے اپنے ملک کو انتشار سے بچانا ہے،
فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن اناؤنس کیے جائیں. جتنی یہ دیر کرتے جائیں گے بحران بڑھتا جائے گا. اور پھر سے مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ وقت آ جائے کہ سب کے ہاتھ سے یہ نکل جائے. میں آخر میں صرف ایک چیز سے ختم کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم صبر سے یہ ساری جس طرح کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور ہر دوسرے دن کوئی نئی FIR، اور جو ہمارے لوگوں کے اوپر دبایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے اندر جو صحافی جو لگتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس سے ملک نہیں سدھرنے لگا. اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ فیشسٹ ٹیکٹکس سے یہ کسی طرح یہ زیادہ دیر ٹھہر جائیں گے، یہ ملک کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. کوئی نہیں روک سکتا اس ملک میں انتشار کو اگر اسی طرح یہ چلتے رہے. اور میں دیکھ رہا ہوں جس طرح دیوار کے خلاف لگایا جا رہا ہے. میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا. اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو. 150 روپے لیٹر ہم کس قیمت پہ دے رہے تھے؟ ڈیزل 146 روپے لیٹر. آج کتنا ہے؟ آج عالمی منڈی کے اندر تیل $103 سے آ گیا $93 پہ. $10 کم ہو گیا. اور یہ کتنے پہ دے رہے ہیں آپ آج ڈیزل اور پٹرول؟ ڈیزل دے رہے ہیں 146 روپے. 100 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے 146 روپے لیٹر پہ. اور پٹرول دے رہے ہیں 236 روپے لیٹر. انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گیا ہے، لیکن یہ پٹرول 150 سے گیا ہے 236، ڈیزل 146 سے گیا ہے 248 پہ. اور گیس کی قیمتیں ابھی بڑھ رہی ہیں، اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ 250% بڑھیں گی سردیوں تک. جو عام آدمی کو اس وقت سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے وہ آٹا ہے. آٹا دگنا ہو گیا. 1 کلو آٹا 50 روپے ہمارے دور میں 1 کلو آٹا تھا. آج وہ کراچی کے اندر 100 روپے لیٹر سے اوپر چلا گیا. 5 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہوا 5 مہینے میں کہ وہ کدھر سے کدھر قیمتیں چلی گئی ہیں. میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، اور یہ صرف ساری چیز اور قیمتیں لے لیں. چاول گئے ہیں 100 روپے سے 225 روپے پہ. دالیں گئی ہیں جو عام آدمی، میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام آدمی جس کے اوپر رہتا ہے، 225 روپے سے 360 روپے پہ گئی ہیں دالیں. جو گھی ہے، پام آئل جو ہمارے زمانے میں امپورٹ کرتے تھے وہ $1700 تھا. آج وہ نیچے آ کے $1000 پہ آ گیا ہے. کم ہو گئی عالمی منڈی میں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں پام آئل. ہمارے دور میں 450 روپے تھا، آج ہے 560 روپے. میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں، وہ جو چیزیں عام آدمی استعمال کرتا ہے. انفلیشن، یہ جو سب سے اس کی جو فگر ہے جس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، اپریل کے اندر 18% تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، آج ہے 45%. سارا انہوں نے ہمارے اوپر کیمپین چلائی کہ بہت مہنگا ہو گیا پاکستان، مہنگائی ہو گئی، لوگوں کا گزارا مشکل ہے. ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کا پیڈ میڈیا، لفافے، میڈیا ہاؤسز جو اس کیمپین اور پروپیگنڈا میں شامل تھے، انہوں نے ہر روز، آپ اٹھا کے دیکھیں اخبار، ہر روز اخبار میں پڑھو کہ جی یہ مہنگائی ہو گئی. ہم کہتے گئے کہ عالمی مہنگائی ہے. میں کہتا گیا کہ دنیا کے اندر ایک کووڈ-19 کے بعد ایک کموڈٹی سپر سائیکل آیا، دنیا میں مہنگائی ہوگی. میں ہر جگہ بتاتا گیا. انہوں نے مسلسل مہنگائی مارچ، دھرنے دو، گورنمنٹ گراؤ،
یہ لوگوں کا معاشی قتل کر دیا. آج یہ سوچ لیں کہ یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ سب سے زیادہ وہ اللہ نے ان کو ایکسپوز کیا کیونکہ ان کا مقصد تو تھا ہی نہیں, مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں, وہ تو ایک بہانہ تھا. انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے جو 1100 ارب روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. ان کی جناب 18% سے سینسٹیو پرائس انڈیکس گئی ہے 45% پہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کون سا قیامت آئی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں کیا ملا تھا اور ان کو کیا ملا ہے. یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پھر آگے چلے جائیں.